السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، اسلامی ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کا موضوع ہے اللہ تعالی ہی پر بھروسہ کرنا۔ یقیناً بسا اوقات دنیاوی ہنگامے میں یا دنیاوی ابتلا، امتحان اور آزمائشوں میں پھنس کر بسا اوقات کبھی کبھار ایک کامل ترین مومن بھی توکل کے معاملے میں، بھروسے کے معاملے میں کہیں نہ کہیں پھسل جاتا ہے۔ حالانکہ دلی عبادتوں میں سے سب سے اہم اور عظیم ترین عبادت اللہ تعالی پر جس طرح بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنا، یعنی دلی طور پر اللہ تعالی پر اعتماد کرنا، توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اور شرعی ذرائع اور اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اپنے سارے معاملات اور امور کو اللہ تعالی کے حوالے کرنا، یہ دلی بہت ہی عظیم ترین عبادت ہے۔ ایسے لوگوں کی جو شرعی اور دینی اسباب کو اپنے تمام معاملے میں اختیار کرتے ہوئے سارا کا سارا معاملہ اللہ تعالی کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت اچھے بدلے کا وعدہ فرمایا ہے، کیونکہ توکل اور بھروسہ یہ عبادتوں میں سے سب سے بڑی عبادت ہے، جس کا تعلق اور مضبوط و گہرا رشتہ دلوں سے ہوتا ہے۔ آدمی دل میں ایک دم اللہ تعالیٰ پر نربھر اور اللہ تعالیٰ پر متوکل کا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالی ہی پر بھروسہ کرتا ہے اور توکل علی اللہ کا پابند ہوتا ہے، ایسا آدمی بے حساب جنت میں داخل ہوگا، اور جنت میں بے حساب داخلے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ یہاں یقین کے ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی جاننی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی کا وہ مومن مسلمان بندہ اور بندی اللہ تعالی ہی پر ہر طرح کا اعتماد کلی اور مکمل بھروسہ کرے گا، اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہوگا۔ اور ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالی جس کے لیے کافی ہو جائے، ہمیں کسی اور کی حاجت اور ضرورت قطعاً نہیں، اور نہ ہی ہم اپنے دنیاوی
کسی بھی معاملے میں فیل ہوں گے اللہ ہمارے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تعالی نے سورہ طلاق کی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سبحان اللہ۔ رب العالمین تو ہمیں ہر طرح سے اپنے اوپر، ہر معاملے میں اپنے اوپر توکل، اعتماد، بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالی ہی پر اعتماد اور بھروسہ کرے اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہے۔ ہر طرح سے اللہ تعالی اپنے اوپر سچا اعتماد اور بھروسہ کرنے والوں کے لیے کفایت کرتا ہے، ہر چیز سے کفایت کرتا ہے۔ اور اس کی زندہ مثالیں اللہ کے رسول اکرم سنت مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہو جاتا، دین کی سربلندی کے خاطر میدان جنگ میں نکلنے کا، اور اللہ تعالی ہی پر بھروسہ کرتے ہوئے مکمل نکل جاتے تھے۔ بیوی کے اور شوق شہادت کے جذبے سے بیوی کے بیوہ ہونے کی فکر نہ ہوا کرتی تھی، اولاد کے یتیم ہونے کی فکر نہ ہوا کرتی تھی، نہ گاؤں اور وطن کی محبت روڑا بن پاتی، اور نہ ہی مال و زر کی چاہت کہ یار کھیتیاں ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، یہ انتظام کر لوں، انتظام کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ وعدہ ہے کہ جو شخص بشرط کہ وہ مومن اور مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرے گا، اعتماد کرے گا، بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کفایت فرمائے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تعریف میں سورہ تغابن کی آیت نمبر 13 کے اندر بیان فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ تعالی ہی پر صرف اور صرف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ہی اہل ایمان مومن لوگ، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہی پر مومن لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالی نے مختلف آیات کے اندر اپنے اوپر ہی ہر طرح کا بھروسہ اور اعتماد کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ بے جا بھروسہ ہو۔ مثال کے طور پر آدمی کو چھت پر چڑھنا ہے، اب وہ دھاگے کی سیڑھی نیچے سے اوپر تک بنا لے اور کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے میں چھت پہ چڑھتا ہوں، یہ تو بیوقوفی ہے۔ اسی طریقے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں کلہاڑی لیں اور اپنے پیر پر زور سے ماریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، میرا پیر نہیں کٹے گا۔ نہیں، دنیاوی شرعی دینی اسباب کو اپنے کاموں میں استعمال کر کے آپ اللہ تعالی ہی پر بھروسہ کریں۔ آپ کو لکھنؤ سے بلرام پور جانا ہے، مثال کے طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا ہے، آپ کو اپنے جیب میں موجود روپے پر توکل اور بھروسہ نہیں کرنا ہے، اپنی گاڑی پر نہیں، اسباب کو تلاشنا، شرعی اسباب، سواریاں تلاشنا ہے، اچھی صحبت تلاشنی ہے، وسائل کے بہترین ذرائع تلاشنی ہے، لیکن اول اور آخر مکمل اور اکمل طرح سے مکمل اور کامل اعتماد
بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پر ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کر کے نکلے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا اور وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، جیسا کہ بہت سارے پرندے وغیرہ کرتے ہیں۔ آئیے اس موقع پر ایک پیاری حدیث ہم سن لیں، جس حدیث کے اندر بہت ساری کارآمد باتیں ہیں۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد اور بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرضت علی الامم، میرے پاس سے بہت ساری امتیں گزری، پیش کیے گئے۔ فرأیت النبی ومعہ رہط، تو میں نے کچھ ایسے نبی کو بھی دیکھا جن کے ساتھ بہت کم تھوڑی تعداد میں لوگ تھے، 3 4 5 یا 9، اور کچھ نبی ایسے تھے جن کے اوپر ایمان لانے والے 1 یا 2 تھے، اور کچھ نبی ایسے تھے جن کے ساتھ کوئی نہیں تھا، ان پر ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا، کہ اچانک ایک عظیم ترین بھاری بھرکم انداز سے گھٹا کی طرح ایک ٹیم گزری۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بہت زیادہ تعداد تھی اس میں، تو مجھے یہ احساس ہوا، مجھے یہ گمان ہوا، توقع ہوا کہ یہ میرے امتی لوگ ہیں۔ چنانچہ مجھ سے کہا گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھ سے کہا گیا ھذا موسیٰ وقومہ، یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی یہ تعداد ہے۔ فنظرت، تو میں نے دیکھا، تو اس کے بعد ایک بہت بڑی جتھا آئی، کافی تعداد میں، سواد عظیم، کثیر تعداد میں لوگ آئے، بہت زیادہ۔ تو مجھ سے کہا گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھ سے کہا ہذہ امتک، یہ تمہاری سمدائے اور تمہاری امت ہے، یعنی یہ بھاری تعداد تحت نگاہ لوگ دکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ تمہاری امت کے لوگ ہیں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دعوت و تبلیغ کرنے والوں کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اپنی دعوت کے رزلٹ کو دیکھنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی مولانا، کوئی داعی کسی کو ہدایت قطعا نہیں دے سکتا۔ ہدایت دینے والا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ دنیا کا صبر اور تسلی ہے ان علماء کرام کے لیے جو بیچارے اخلاص کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں، دین حق کی تعلیم دیتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اور ان کی بات نہیں سنی جاتی۔ ایسے نبی بھی گزرے جن پر کوئی ایمان نہیں لایا جبکہ ان کے ساتھ معجزات تھے، ایسے نبی بھی گزرے ہیں جن کے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد 6 7 8 9 تھی۔ ایسے بھی نبی ہیں جن کی بات میں اللہ تعالیٰ نے اثر ڈالا، طریقے تبلیغ میں اثر ڈالا، اور کافی تعداد مسلمان ہوئی، اور ہمارے نبی کے امتیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا یہ تمہاری امت ہے، اور ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 لوگ تمہاری امت کی جو بھیڑ ہے، ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بنا حساب و کتاب اور بنا عذاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ جملہ سنیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ ان کے ساتھ، آپ کی امتی کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہیں جو جنت کے اندر بنا حساب اور بنا عذاب کے داخل ہوں گے، یعنی جہنم میں انہیں کوئی عذاب ہی نہیں دیا جائے گا، ان کا حساب بھی نہیں ہوگا، وہ سیدھے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اتنے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ جب اللہ کے رسول کی بات لوگوں نے سنی اور اللہ کے رسول کا یہ طریقہ دیکھا، تو لوگ چمی گوئی کرنے لگے، بحث و مباحثہ کرنے لگے۔ وہ کون لوگ ہیں بھائی؟
وہ کون ایسے لوگ ہیں جو 70,000 کی تعداد میں بنا عذاب و بنا حساب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے؟ صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہوگی، صحابہ کرام ہوں گے، شاید ہو سکتا ہے صحابہ کرام ہوں، آپس میں کہنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ ہوں جو اسلام ہی میں پیدا ہوئے ہوں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شریک و ساجھیدار نہ کیا ہو۔ بہت ساری باتیں صحابہ کرام نے آپس میں اس منظر اور اس بات کو سن کر کے کہا کہ اچانک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے، نکلے اپنے مبارک گھر سے اور لوگوں کو بتلایا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو جنت کے اندر بنا عذاب و بنا حساب کے سیدھے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یکتؤون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ ہماری امت کے 70,000 جو بنا کسی طرح کے عذاب اور حساب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جن کی خوبی کیا ہوگی؟ وہ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، جھاڑ پھونک نہیں کرائیں گے، نمبر 1۔ وہ داغیں گے نہیں، نمبر 2۔ نمبر 3، وہ برا فال نہیں لیں گے، چڑیاں وغیرہ لگا کر کے غیب کی باتیں، قسمت کی باتیں نہیں نکالیں گے، برا فال نہیں لیں گے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ ہر حال میں، ہر معاملے میں، دکھ ہو، سکھ ہو، تکلیف ہو، ابتلا ہو، آزمائش ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، کوئی بھی حالت ہو، ہر حال میں وہ اللہ تعالی ہی پر بھروسہ، اعتماد اور توکل کریں گے۔ میرے بھائیو ساتھیو، یہ توکل اور اللہ تعالی ہی پر بھروسہ اور اعتماد دل کی عبادتوں میں سے سب سے عظیم ترین عبادت ہے۔ اللہ تعالی اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق اپنے بندوں کا پریچھا، امتحان لیتا ہے، آزمائش لیتا ہے، کبھی دکھ دے کر، کبھی سکھ دے کر، کبھی روزی کو بڑھا کر، کبھی روزی میں تنگی کر کے، کبھی روزی کو بالکل کاٹ کر کے۔ ظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب اسباب زندگی ہے ہی نہیں، اسباب رزق ہے ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا میں اوپر سے ایک دم نیچے پر ایک بار کی گر گیا، ایک بار کی، یعنی چاروں طرف سے روزیاں بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیتی ہیں اور ایک ایک سے امتحان اور آزمائش لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر جو نربھر ہوگا، بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم مخلص، سچے اللہ کے بندے بن جائیں۔ شرعی دین نے جس ذریعوں اور اسباب کو استعمال کرنے کی اجازت دی اسے استعمال کریں، اور اللہ بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہی پر ہو، نہ اپنی طاقت پر، نہ اپنے حسن و جمال پر، نہ اپنے واسطوں پر، اور نہ ہی اپنے پیسوں پر، نہ ہی اپنے سواریوں پر، نہیں، ہر حال میں حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہر معاملے میں، ہر چیز میں، ہر دکھ میں، ہر سکھ میں۔ حسبی اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر وکیل، کارساز، ذمہ دار اور نگہبان ہے۔ اور یقیناً شیطان بسا اوقات، بلکہ اکثر حالات میں انسان کو ٹینشن دیتا ہے، غم دیتا ہے، بھکمری دکھاتا ہے، فحشکاری کا حکم دیتا ہے، خاص طور پہ جب بندہ اپنی روزی کے بارے میں آزمایا جائے، اولاد کی بیماری کے بارے میں آزمایا جائے، ظالم حکومتوں کے ظلم کے بارے میں آزمایا جائے، برے دوستوں کے بارے میں آزمایا جائے، حاسدوں کے بارے میں آزمایا جائے، تو اس وقت شیطان موقع کو
غنیمت سمجھتا ہے کہ بھائی یہ اس وقت چاروں طرف سے اس کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہی حملے ہو رہے ہیں، آزمائش ہی آزمائش ہو رہی ہے، لیکن یہ اپنے دین پر تو انسان شک و شبہ پیدا کرتا ہے، نراش کرتا ہے، نا امید کرتا ہے اور دوسروں پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن ایمان والا بندہ جب یہ جانتا ہے اللہ کی صفات کو کہ اللہ بندوں کے لیے اپنے اوپر اعتماد کرنے والوں کے لیے کافی ہے، ہوتی ہے پریشانی، چند دنوں کے اندر پریشانیوں کی گھٹائیں دور ہو جاتی ہیں، چند منٹوں کے اندر، چند دنوں کے اندر، چند مہینوں کے اندر، چند سالوں کے اندر ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آزمانے کے بعد اس کو اور نوازتا اور عطا کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے، کوئی الجھن آئے، کوئی ٹینشن آئے، کوئی فکر آئے، آپ کی روزی روٹی بند ہو جائے، حاسدوں کے شر کی وجہ سے آپ کی نوکری چلی جائے، آپ کا جوان بچہ مر جائے، اندھیری رات ہے، گھنگور گھٹا ہے، تیز و تند ہوا ہے، زہریلے اور سانپ اور بچھو کی آوازیں، جانوروں کی آوازیں آپ سن رہے ہیں، بہت پریشان، ایسے موقع پر اگر آپ مکمل اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے اور شرعی اسباب کو استعمال کرنے کی جو اجازت ہے کریں گے، اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں؟ اللہ اپنے دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں شادیاں ہونے کے بعد برسوں اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں غیر اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، کچھ درگاہوں اور مزاروں کے پرستار اور پجاری ہو جاتے ہیں، کچھ ولیوں سے فریاد اور استغاثہ اور استعانت کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار اور مومن ہے، ہر حال میں اپنے اس ابتلا میں صابر و شاکر ہے اور اب اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتا، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ کا واقعہ، جب فرعون ڈوبا تھا، سارے اسباب ختم ہو چکے تھے، سمندر کے کنارے پہنچ چکے تھے، اب آگے پیچھے فرعون کی فوج اور آگے دریا، کیا منظر رہا ہوگا؟ اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری اور پل بن گیا، باہر نکل لیں گے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، غار کے اندر جب حضرت ابوبکر کے ساتھ پناہ لیے تھے اور حضرت ابوبکر بلبلا اٹھے، پریشان ہو گئے، عقیدت نبی میں، محبت نبی میں، کہ چاروں طرف سے کفار مکہ گھیر لیے ہیں، کہا اللہ کے رسول بالکل غار کے منہ پر پہنچ چکے ہیں، کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، فکر مند نہ ہو، ٹینشن میں نہ ہو ابوبکر، ان اللہ معنا، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ۔ کس پر اللہ کے رسول نے توکل و بھروسہ کیا؟ اور پھر حضرت ابوبکر نے کس پر توکل و بھروسہ کیا میرے بھائی؟ تو یہ بہت عظیم ترین عبادت ہے قلبی اور بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد کرنے والوں کے لیے سفلتا اور کامیابی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل و بھروسہ کرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ کرنے کا حق ہے، یقیناً اللہ اس کے لیے کفایت فرمائے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اس کی پریشانیاں دور کرے گا اور اس کے لیے راستے کشادہ فرمائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، ہر حال میں، ہر آن میں، ہر سکن میں، ہر جگہ، ہر طرح سے بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرو، اور اس کو زیادہ اور بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے سچے ولیوں، صحیح اصحاب کرام کے قصے اور کہانیاں پڑھو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے اوپر اس طرح بھروسہ اور توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اس پر بھروسہ اور اعتماد اور توکل کرنے کا حق ہے، اور ہر دنیاوی پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔